حدیث نمبر 1 فوائد۔ سب عمل نیتوں کے ساتھ ہیں، یعنی کوئی کام نیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ چنانچہ عقل رکھنے والے انسان جو کام بھی کرے گا اس کی کوئی نہ کوئی نیت یعنی ارادہ ضرور کرے گا جو اس کام کا باعث ہوگا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی عاقل نیت کے بغیر کوئی کام کرے۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نیت کے بغیر کوئی کام کرنے کا حکم دیتا تو یہ ایسی چیز کا حکم ہوتا جو انسان کے بس میں نہیں۔ اس مسلمہ حقیقت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا اور ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی، یعنی اس کام سے اسے وہی کچھ حاصل ہوگا جس کی اس نے نیت یعنی ارادہ کیا ہے۔ اسی کے مطابق وہ کام اچھا یا برا شمار کیا جائے گا اور اسی کے مطابق آدمی کو جزا یا سزا دی جائے گی۔ ایک ہی کام نیت کی وجہ سے کبھی اچھا شمار ہوگا کبھی برا۔ اگر ایک کام میں کئی نیتیں ہیں، مثلا حج کے ساتھ حصول علم کی بھی نیت ہے، تو جزا بھی متعدد ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ سنو جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سنو وہ دل ہے۔ اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نیت نیک ہونے سے برائی بھی نیکی بن جائے گی، جس طرح دنیا کے جائز کاموں میں نہ گناہ ہے نہ ثواب، مگر ان میں نیکی کی نیت کر لی جائے تو وہ کام نیکی بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ اعتراض درست نہیں، کیونکہ جس کام میں نیکی کی نیت کی جا رہی ہے اس کا جائز ہونا بھی ضروری ہے، یعنی وحی الہی قرآن و سنت سے اس کے جواز کا ثبوت ضروری ہے، ورنہ اس نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ بلکہ نیکی کی نیت سے برائی کرنا بدی کی نیت کے ساتھ برائی کرنے سے بھی برا ہے۔ جب یہ دو مقدمے طے ہو گئے کہ سب عمل نیتوں کے ساتھ ہیں اور ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی، تو ان پر نتیجہ مرتب ہو گیا کہ پھر جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، یعنی قصد، ارادے اور نیت کے اعتبار سے، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، یعنی اجر اور ثواب کے اعتبار سے۔ اور جس کی ہجرت دنیا کی کسی چیز کی طرف ہے کہ اسے حاصل کرے قصداً اور ارادے کے اعتبار سے، تو اس کی ہجرت اس چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی، یعنی حاصل ہونے کے اعتبار سے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ کی جزا یہ ذکر فرمائی، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، کیونکہ یہ ہجرت عظیم الشان ہے اور اللہ اور رسول کا نام ذکر کرنے میں خوشی ہوتی ہے، جبکہ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او الی امرأۃ ینکحھا کی جزا فہجرتہ الی دنیا یصیبھا او الی امرأۃ ینکحھا بیان کرنے کے بجائے یہ ذکر فرمائی کہ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا یا عورت کوئی قابل ذکر چیز نہیں جس کا ذکر کیا جائے۔ نمبر 2، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں اس حدیث کو مختصر کر کے بیان فرمایا اور اس کا پہلا حصہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ حذف کر دیا۔ پہلی حدیث صحیح بخاری کے دوسرے مقام پر ذکر فرمائی ہے۔ اس کی وجہ اس کی کثر نفسی ہے اور وہ اپنے تزکیے سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی اس دعویٰ سے بچنا چاہتے ہیں کہ میری نیت خالص رضائے الہی ہے، یا شاید انہوں نے یہ روایت اپنے اساتذہ سے اس طرح مختصر ہی سنی ہے۔ نمبر 3، باب کے ساتھ اس حدیث کا تعلق یہ ہے کہ باب میں انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، اور انبیاء کی طرف جو وحی کی گئی اس میں اخلاص عمل کی بہت تاکید کی گئی۔ چنانچہ فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ایک طرف ہونے والے ہوں۔ پہلے انبیاء کی طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اخلاص نیت کی تاکید کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں امت کو اخلاص نیت کی تاکید فرمائی ہے۔ نمبر 4، ائمہ اسلام نے اس حدیث کی بہت اہمیت اور ساتھ شان بیان فرمائی ہے۔
ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس سے زیادہ جامع کفایت کرنے والی اور زیادہ فوائد والی کوئی حدیث نہیں۔ عبد الرحمن بن مہدی، شافعی، احمد بن حنبل، علی بن مدینی، ابو داؤد، ترمذی، دارقطنی اور حمزہ کنانی کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث اسلام کا ثلث ہے۔ بیہقی رحمہ اللہ نے اس کے اسلام کا ثلث ہونے کی یہ توجیح کی ہے کہ آدمی کا عمل اس کے دل، زبان اور اعضاء کے ساتھ ادا ہوتا ہے، اور نیت ان تینوں میں سے ایک کا عمل ہے۔ تینوں سے افضل ہے کہ کیونکہ یہ خود ایک مستقل عبادت ہے اور دوسری عبادت اس کی محتاج ہے۔ پھر نیت اتنی عظیم الشان ہے کہ اس کی وجہ سے وہ شخص جس نے اپنی محدود عمر میں نیکی کا نیکی کی نیت کی وجہ سے مرنے کے بعد ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور بدی کرنے والا آئندہ بدی کی نیت کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ نمبر 5، نیت چونکہ دل کا فعل ہے، اس کے لیے اسے زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسے زبان سے ادا کرنا بدعت ہے۔ البتہ حج اور عمرہ کے احرام کے وقت دل کی نیت کے علاوہ زبان سے اس کا اعلان بھی ضروری ہے کہ وہ کہے لبیک بعمرۃ یا لبیک بحج۔ یہ اعلان حرام کا حصہ ہے، یہ زبانی نیت نہیں، جیسا کہ نماز کے لیے نیت دل میں ہوتی ہے اور نماز کی ابتدا کے لیے زبان سے اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے۔ نمبر 6، عبادات میں نیت کی خرابی سے نہ صرف ثواب سے محروم ہوگا بلکہ اس پر سخت سزا بھی ہوگی۔ مثلا نماز یا روزہ یا زکوٰۃ یا حج یا کوئی بھی عمل یا کوئی بھی عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو دکھانے کے لیے کرے گا تو سزا کا حقدار ہوگا۔ البتہ عام عادات و معاملات اور دینی کاموں مثلا چلنے پھرنے، کھانے پینے وغیرہ میں اللہ کی رضا کی نیت ضروری نہیں، لیکن اگر ان کاموں میں بھی اللہ کی رضا کی نیت کر لے، مثلا کھانے میں عبادات کے لیے قوت حاصل کرنے کی نیت کر لے، تو یہ سب کام نیتوں میں شامل ہو جائیں گے، لیکن اگر عبادات میں دنیا کی نیت کرے گا تو وہ فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 7، اس حدیث کا سبب بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ایک صحابی نے ام قیس نامی عورت کے لیے ہجرت کی تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ اس کے متعلق حافظ بن حجر نے لکھا ہے کہ طبرانی کبیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی تھا جس نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا جسے ام قیس کہا جاتا تھا۔ اس نے جب تک وہ ہجرت نہ کرے اس سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا، چنانچہ اس نے ہجرت کر لی اور اس سے نکاح کر لیا، تو ہم اسے مہاجر ام قیس کہا کرتے تھے۔ یہ اسناد شیخین کی شرط پر صحیح ہے، مگر اس میں یہ نہیں کہ حدیث انما الاعمال بالنیات اس سبب سے بیان ہوئی تھی، بلکہ مجھے اس حدیث کے کسی طرق میں ایسا لفظ نہیں ملا جو اس کی صراحت کا تقاضا کرتا ہو۔ صلو علیہ وآلہ صلو